السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، وقت ہوگا کفن اپنا. محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں اب حضرات کے روبرو مدرسہ کی مختصر حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے. مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت. آج کے پرفتن دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. اللہ نے آج ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. علم دین کا اتنا سکھانا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست لگے. علم دین کی تعلیم اس مدرسہ میں ہوتی ہے. یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے. جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے. اور مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے. یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسے کا یہ افراد کو بناتا ہے. ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتا ہے، اور یہی انبیاء کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے. یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں. جس طرح انبیاء مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح یہ مدرسے بھی ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں. لہذا ان مرسوں کو نہ کوئی ہلا سکتا ہے اور ان مرسوں کو نہ کوئی توڑ سکتا ہے. محترم بزرگ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج مدارس کا جال ہر طرف و کتاب میں پھیلا ہوا ہے. جبکہ حکومت دین ان اداروں کو مٹانے ختم کرنے کی کوششیں کری ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی قبضہ میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا. انشاءاللہ تعالی اب اس کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیصلہ جوان سے سنے. کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، تو طلبہ علم کو دیکھو. باخدائی و طالب علم صرف علم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے دروازے پہ جاتا ہے، اس کو ہر حرف اور حق پر ایک سر کی عبادت کا سوال ملتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیا جاتا ہے. جہاں جہاں اسے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے. صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں: واللہ اتبع اللہ من نار. یہی ہے کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، اسے مراد وہی لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب طلبہ کرام کا اتنا بڑا مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ ان کو کتنا دے. دوستو، مدرسہ کیا ہے؟ مدرسہ میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ کی، ہلچل مچا دی. سب سے پہلے قرآن نے آ کر کہا کہ جو بندوں خواہ سے ٹوٹ چکے تھے وہ خواہ سے جوڑا اور فرمایا کہ تم تعلق توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا. چونچہ خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھٹکتا. قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر قرآن بنا دیا اور قرآن کا رحمت آنے والوں کے لیے مشعرہ بنا. قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ محمد رسول خاتم النبی جی بنا دیا. بہار الادارہ کا مدار طالب علم اور مدرس پر موقوف ہے. تعمیر سے اونچائی نہیں آتی. اس ادارہ کا رشتہ اصل صفحہ سے چلا ہوا ہے. اس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم جیسے تھے. ہم یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اولئک علیہ فجنی بمسلم. کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس سے فخر کرتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جن میں خود طالب بن کر استفادہ کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے ایمان انسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی. تو اس میں کے اندر طالب علم بن کے حضرت جبریل بھی آتے ہیں. ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ قیامت کر سکے. دوستو، مدرسہ کی قدرت کرو. تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور
نہیں مل سکتا، جس کے تعلق ادارے سے ہو وہ بھی نہیں مل سکتا، لہذا اس کی قدرت کرو اور اس سے تعلق جوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دینی اداروں کی اور قدرت دانی کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ